में जो पेड़ है उस पेड़ पर लोटे टंगे हुए हैं। ये एक ऐसा अकीदा है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर कोई शख्स मज़ार पर जाकर लोटा रखता है या झाड़ू रखता है तो उसका फला काम हो जाएगा, आपके चेहरे के दाने ठीक हो जाएंगे, आपका निकाह हो जाएगा, आपका रिश्ता हो जाएगा, फला आपसे मोहब्बत करने लगेगा। ये सब काम बताए जाते हैं। आजकल मार्केट में बहुत तगड़े तगड़े अजीबो किस्म के पीर आने लग गए हैं। मुझे कभी भी इन पीरों पे कोई गुस्सा नहीं आता, हमेशा मुझे इन पे तरस आता है। मुझे गुस्सा पता है किन पे आता है? मुसलमानों पे आता है, जो उनके दरबार में जाके उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो पीर उनका कुछ कर पाएंगे, वो पीर उनका कुछ भला कर पाएंगे। बीइंग अ मुस्लिम ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लोगों को ना तो इन पे गुस्सा करें, मतलब मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जो ऐसे लोगों के पास जाते हैं, उनको ना तो आप गुस्सा करो ना ही उन पे चिल्लाओ, उनको आप समझाने की कोशिश करो, क्योंकि यही हमें हुक्म मिला है, ये पैगाम देने का, लोगों को समझाने का, तबलीग करने का दीन की। क्योंकि उसमें से अगर एक शख्स भी अपने रास्ते पे आ गया, सही रास्ते पे, तो उसका अजर आपको ज़िंदगी भर मिलेगा जब तक वो अल्लाह की इबादत करेगा। तो इतना बड़ा अजर कमाने का जो मौका है आप ना गंवाएं, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम देखते हैं, अवेयरनेस के लिए ये वीडियो है। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। स्टार्ट दिस वीडियो। पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर 75 साल से अलग होने के बावजूद एक चीज़ आज तक यहाँ पर रहने वाले गुमराह मुसलमानों के अंदर कॉमन है, और वो है इनकी तोहम परस्तियाँ और मजहबी जहालत। और ये आज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि ये लोग आज बुतों को सजदा करने से भी बाज नहीं आते। यहाँ जो ईंट उठाओ वहाँ से आपको एक नई सरकार, एक खुद को वलीउल्लाह कहने वाला दिमागी मरीज मिल जाएगा, जो कि कपड़ों से आज़ाद होगा, नहाना धोना इसके लिए ऐसे होगा जैसे इसके सामने मौत हो। दीन इस्लाम का इल्म तो दूर की बात, इस शख्स को कलमा तक नहीं आता होगा। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही पहुंची हुई सरकारें और मजहबी जहालतों को देखेंगे जिन्हें देखकर यकीनन आप भी सर पकड़कर बैठ जाएंगे कि क्या कोई जिंदा इंसान आखिर इस हद तक कैसे गिर सकता है। तो चलें शुरू करते हैं। सियासत में आजकल लोटों की बहुत वैल्यू है, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि इन लोटों की इंडिया के उत्तर प्रदेश के गांव के दरबार के अंदर इतनी ज़्यादा अहमियत है कि लोग यहाँ पर मनते मानने के लिए बाबा जी की कब्र पर मौजूद दरख्त पर बतौर नजराना एक लोटा चढ़ा कर जाते हैं या फिर झाड़ू रख कर जाते हैं कि इसकी वजह से इनकी तमाम तकलीफें दूर हो जाएंगी, इनकी तमाम मुरादें बस ये लोटा पूरी कर देगा। समझ नहीं आता कि बाबा जी ने मरने के बाद इन लोटों का कब्र के अंदर क्या करना है। नेक लोगों की औलाद और रिश्तेदार इन्हें सदका जारिया के तौर पर नेकियां बेचते हैं, और इन पीर साहब की मौत के बाद इन्हें कब्र के अंदर लोटे तोहफे के तौर पर भेजे जा रहे हैं। यूपी के एक गांव मैं खड़ा हुआ हूं जहां पर ये मज़ार है, और इस मज़ार में जो पेड़ है उस पेड़ पर लोटे टंगे हुए हैं। ये एक ऐसा अकीदा है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर कोई शख्स मज़ार पर जाकर लोटा रखता है या झाड़ू रखता है तो उसका फला काम हो जाएगा, आपके चेहरे के दाने ठीक हो जाएंगे, आपका निकाह हो जाएगा, आपका रिश्ता हो जाएगा, फला आपसे मोहब्बत करने लगेगा। ये सब काम बताए जाते हैं, तो लोग यहाँ पर लोट टांग करके जाते हैं। ये मुसलमानों के काम है। ये वीडियो जरा गौर से देखें। पहली नजर में देखने पर आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि ये लोग आखिर इस दीवार को सजदा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जनाब, जिंदा पीरों को पूजने वाले, इन्हें सजदा करने वाले ये ज़हनी मरीज पीर साहब की गैर मौजूदगी के अंदर दरअसल इसके तकिए को सजदा कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई आम तकिया नहीं है बल्कि पीर साहब का तकिया है, जो कि उन्हीं की तरह इनकी मुश्किलें आसान कर सकता है। आप यकीन करें कि ये लोग इतने ब्रेन वॉश्ड हैं कि आप इनके सामने पीर साहब का कमोड भी ला कर रख दें तो ये लोग इसको भी सजदा करना शुरू कर देंगे। एक नई कहानी मार्केट के अंदर आई है कि ये मौलवी साहब कहानी सुना रहे हैं कि कैसे इनके बाबा जी इमाम बरी के जिस्म के गोश्त को मछलियों ने खा लिया था और इनकी सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई थी, और ये कि बाबा जी के हुक्म पर एक संडे ने यानी भैंस के फीमेल ने बाकायदा दूध देना शुरू कर दिया था। अब ये मेडिकली तौर पर कैसे मुमकिन है, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा कि इसके पास दूध देने वाले ऑर्गन भी मौजूद नहीं है और ना इसके जिस्म के अंदर ऐसा कोई फंक्शन है कि मेडिकली तौर पर वो ऐसा कर सके। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एक गुजर की मरी हुई भैंसों के नाम पुकारने पर बाबा जी के हुक्म से वो सब की सब भैंसें दोबारा से जिंदा हो गईं। इसके अलावा इस दूध देने वाले संडे को बाबा जी ने अपनी करामत के जरिए पत्थर के अंदर बदल दिया। बड़ी सरकार इमाम फुकरा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो अपनी इबादत का सिलसिला जो शुरू किया था इस पानी के अंदर, जो रवायात में मिलता है जी, तकरीबन 12 साल आपने इस पानी के अंदर चला काटा है। और ये जो आपको मछलियाँ नजर आ रही है ना पानी में, इन मछलियों ने जो है ना वो इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह के पूरे जिस्म को खा लिया था। ठीक है, वो इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब यहाँ पे पानी में चिल्ला काटा ना तो आपके पूरे जिस्म को मछलियों ने खा लिया। आपने फरमाया अब तेरे पास क्या है? उसने कहा जी मेरे पास तो एक संडा है। तो आपने फरमाया जाओ उसको बोलो वही दूध दे देगा। बाबा जी की ये भी करामत थी, उस संडे ने दूध दिया, वो भी मर गया।
اب کیا کرنا ہے جی, کیا میں کیا کر سکتا ہوں جی, ساری بھینسیں تو مر گئی. آپ نے فرمایا جاؤ وہاں پر جہاں پر میں نے چلا کاٹا ہے تو وہاں پر اپنی بھینسوں کے نام لے کر چلتے آنا, وہ ایک ایک بھینس کا نام لیتے آؤ گے, وہ تمہاری پیچھے آتی جائے گی, لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. تو اس نے اپنی بھینسوں کے نام لینے شروع کیے. جب وہ چلنے لگا تو ایک ایک بھینس اس کی نکل دی گئی. اب جب ایک ایک بھینس اس کی نکل دی, آخری جو سنڈا تھا نا, تو وہ بے صبرا سا ہو گیا. وہ اس نے پیچھے مڑ کر جب دیکھا تو وہ سنڈا جو ہے نا وہ سامنے پتھر ہے جی, وہ سنڈا پتھر ہو گیا. یہ تو مطلب یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو یہ کہانیاں سناتے ہیں, نہ خود پر ہنسی آتی ہے اور نہ بالکل شرم آتی ہے, پھر کہتے ہیں کہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. بتائیں نا, کیا لوگ چونتیاں ہیں؟ اب آپ بتائیں کہ جو لوگ دین کو اس طرح سے بدنام کر رہے ہوں, اس کا مذاق بنا رہے ہوں, انہوں نے دنیا کو اسلام سے کیا متاثر کرنا ہے؟ یہ لوگ اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں کہ انہیں صرف زبان سے روکا جائے. یہ کہانی سن کر ساتھ کھڑے نمونے بھی ایسے منڈی ہلا رہے ہیں جیسے بہت بڑی معرفت کی باتیں ہو رہی ہیں, بڑا کوئی اہم بیان چل رہا ہے. ان لوگوں سے کوئی یہ سوال کر لے کہ کیا پہاڑوں کے اندر, وادیوں کے اندر, زمین کے نیچے چلا کاٹنا, کیا یہ کوئی اسلام سے ثابت ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر یہ کرتب آخر کہاں پر لکھے ہیں اور اس سے کون لوگ آخر متاثر ہوتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول کی یہ تعلیمات تھی, یا آپ کے صحابہ میں سے کسی نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اس طرح کے چلے کاٹے ہوں؟ تو خود بتائیں کہ ان کا دین اسلام سے کیا تعلق ہے اور یہ کس مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں. اب تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ کوئی انسان بڑی بڑی بلڈنگ سٹرکچر بنا سکتا ہے یا تعمیرات کر سکتا ہے, یا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات بڑی بڑی اور حیرت انگیز تعمیرات کر سکتے تھے. لیکن آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایسا دربار جو کہ یہاں کے مقامی قبر پرستوں کے مطابق فرشتوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے. جی ہاں, فرشتوں نے. ملتان میں مظفر گڑھ روڈ سے تقریباً 35 کلومیٹر دور شیخ سعدن شہید کی قبر موجود ہے, جو کہ 1206 کے اندر منگولوں سے لڑتے ہوئے مارے گئے. لیکن ان کی قبر پر یہ تقریباً 750 سال پرانا یہ مقبرہ کس نے تعمیر کیا, اسے بنا چھت کے کیوں چھوڑ دیا, یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا راز تھا جس کا یہاں کے موٹے دماغوں کو پتہ نہیں چلا. تو ان لوگوں نے اس کو فرشتوں پر ڈال دیا اور یہاں پر منتیں مرادیں ماننا شروع کر دی. یہ لوگ مانتے ہیں کہ راتوں رات صرف ایک دن کے اندر یہ بلڈنگ فرشتوں نے تعمیر کی کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو. لیکن پاس موجود ایک شخص کی جب آنکھ کھلی تو اس شخص نے ان فرشتوں کو دیکھ لیا. اسی لیے وہ فرشتے جلد بازی کے اندر اس کی بلڈنگ کو ایسے ہی ادھورا چھوڑ کر, یعنی اس کی چھت کو ایسے ہی ادھورا چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے. یہ لوگ مانتے ہیں کہ بارش آنے پر بھی اس کی چھت کھلی ہونے کے باوجود بھی بارش کا پانی اس مزار کے اندر داخل نہیں ہوتا. جبکہ دربار پر موجود ڈیزائننگ اور لکھاوٹ سے یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ 700 سال پہلے یہ تعمیرات سینٹرل ایشیا کے اندر رائج تھی, جنہیں ہندوستان کے لوگوں نے پہلی بار اپنے ملک کے اندر بنتا دیکھ کر اس کو فرشتوں سے جوڑ دیا, اور یہ جہالت نسل در نسل اپنی اگلی نسلوں کو ٹرانسفر کیے رکھی. ڈھول کی تھاپ پر یہ مجرا جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں, یہ انڈیا کے اندر ایک پیر صاحب کے دربار پر منتیں پوری کروانے کے لیے ہونے والا دراصل حلال ڈانس ہے, جو ڈھول کی تھاپ پر آگ کے دیے جلا کر ان کے سامنے کیا جا رہا ہے, جیسے ہندوؤں کی طرح آگ کی پوجا کر رہے ہوں. ان لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی انسان نہیں بلکہ افریقہ کے جنگلوں سے آئی ہوئی کوئی نئی مخلوق ہے, جو کہ دماغ سے کبھی سوچتی نہیں ہے کہ آخر یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. کیا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آج دنیا بھر کے اندر اسلام کے لیے اپنے کردار کی وجہ سے تبلیغ کریں گے؟ الٹا ایسے تماشوں کو دیکھ کر جو لوگ دین اسلام پر آج قائم بھی ہیں تو وہ بھی دین اسلام سے پھر جائیں گے, یا یوں کہیں کہ ملت بن جائیں گے, جو کہ آج کی نوجوان نسل اس سے بدزن ہو کر ہو رہی ہے. آئیے آپ کو ملواتے ہیں ایک نئے فرقے سے جو کہ ابھی ابھی مارکیٹ کے اندر لانچ ہوا ہے, جس کا نام ہے کرکاری کرکوری الکرکریا. جی ہاں, یہ کسی بیماری کا نام نہیں ہے بلکہ باقاعدہ ایک نیا فرقہ ہے جس کے ماننے والے لوگ اس طرح کے رنگ برنگے کپڑے پہن کر اس طرح سے ڈانس کرتے ہیں اور اسے روحانی عبادت کہتے ہیں. یعنی وہی سرکف جو کہ باقی پیر پرستوں نے برصغیر پاک و ہند کے اندر پہلے سے لگا رکھا ہے. اس فرقے کی بنیاد 1990 کے اندر شیخ محمد فوجی الکرکریا نام کے شخص نے رکھی تھی, اور یہ لوگ آج فرانس اور موراکو کے اندر پائے جاتے ہیں. اب ذرا اس پر غور کریں کہ اس بار ان قبر پرستوں کو اور کچھ نہیں ملا تو انہوں نے ایک رکشے کو ہی اپنا پیر بنا لیا ہے. جی ہاں, رکشے کو ہی. پاکستان کے شہر لاہور کے اندر ایک رکشہ چلانے والے شخص نے اپنے رکشے کو ہی دربار بنا لیا ہے, اور اس رکشہ میں بیٹھنے والے لوگ خصوصاً عورتیں اس رکشے پر اپنی چادریں چڑھا کر اس سے اپنی منتیں مرادیں مانگتی ہیں. سمجھ نہیں آتا کہ ان لوگوں کی عقل پر ہنسیں یا ماتم کریں. جو شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مشکل کشا بناتا ہے وہ اسی طرح سے در بدر بھٹکتا رہتا ہے جیسے یہ گمراہ لوگ بھٹک رہے ہیں. کو ایک ایسے رکشہ دکھانے جا رہے ہیں. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس رکشے پر منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں, اور لوگ اس رکشے کو ایک مزار کی حالت دے دی ہے, اور یہاں پہ چادریں بھی چڑھائی جاتی ہیں. کہ رکشے میں زیادہ تر میں نے سنا ہے کہ لیڈیز زیادہ بیٹھے ہیں. ہم کسی کو انکار ہی نہیں کرتے. اپنے مسائل بتاتی ہیں. اللہ گرم کر دیتا, بس ان کے اوپر ہماری لو لگی ہوئی ہے داتا سے غوث پاک سے. اچھا, بس جو کوئی چادریں دربار سے ملتی ہیں
یہ ہے بھارت کے ایک دربار کے اندر قبر پرستوں کی نئی دلہن یعنی ان کے پیر صاحب، جو کہ اس طرح سے دلہن بن کر اپنے مریدوں کے سامنے اور نام محرم عورتوں کے ساتھ ناچ ناچ کر مریدوں کو شفا اور برکت ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ یہ نیا بزنس آئیڈیا آج کل درباروں کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے ذہنی مریض دلہن بن کر درباروں پر خود کو پیر کہلوا کر مریدوں سے لاکھوں کروڑوں کے چندے نکلوا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مردوں پر جو کہ عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسی عورتوں پر جو کہ مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ لہٰذا میں ان لوگوں کو وہی کہوں گا جو کہ ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ لعنتی ہیں، اور یہ سب کے سب جیل یا مینٹل ہاسپٹل کے اندر ہونے چاہیے، جو کہ ان کا اصل گھر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ امت ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر اللہ سے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگی، تکلیفیں، جنگیں، بھوک پیاس اور پتھروں کو برداشت کیا، اور آج یہ امت اس حال کو پہنچ چکی ہے کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، اس کی امت آج ان پتھروں کو سجدہ کر رہی ہے۔ واقعی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پیغمبر کا سامنا حوض کوثر پر آخر کیسے کریں گے؟ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین سے الٹے قدم پھر گئے، یا ان لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی بدعات جاری کر دی، ایسے لوگوں کو حوض کوثر کے پاس لایا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں۔ فرشتے آپ کو فرمائیں گے کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا، آپ کے دین سے الٹے قدم پھر گئے، یعنی یہ لوگ بدعتی ہیں یا پھر دین کے اندر خود سے نئی نئی چیزوں کو شامل کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر فرمائیں گے کہ دور کر دو ان کو میری نظروں سے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کی طرف کو توجہ نہیں دے گا، ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائے گا۔ تو سوچیں کہ ان حالات کے اندر یہ لوگ آخر کہاں جائیں گے جو کہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، آخر میں تو حساب کتاب کے بعد تو ہمیں معافی فرما دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن خود ہماری سفارش کریں گے۔ کاش یہ باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سو گائز، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، مجھے سچ میں بہت برا لگتا ہے یہ چیز دیکھ کے کہ ہم نان مسلمس کو بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، دیر از اونلی ون گاڈ، دیٹ از اللہ، دیٹس اٹ۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے دعا کرتے ہیں، بٹ اگر ہم خود ہی بدعات کو شامل کر دیں گے اپنے دین میں اور کسی انسان کو اپنا مشکل کشا مان لیں گے، جو انسان یا تو اس دنیا میں ہے یا تو قبر میں ہے، تو پھر جو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہی نہیں سمجھے نا آپ تو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، there is only one God and that is Allah, and محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے ہیں، ان کے رسول ہیں، جو ان کا پیغام اس دنیا تک لے کے آئے، اس دنیا کے لوگوں تک، صرف مسلمان نہیں، ہر ایک شخص کے طرف، ایک انسان تک۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، اس وقت وہ اکیلے مسلمان تھے۔ انہوں نے جب پیغام دیا ہر کسی کو، سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو ان کے بعد سب لوگوں نے اسلام قبول کیا جن تک انہوں نے پیغام پہنچایا اللہ کی مدد سے، اللہ کی ہدایت سے۔ اگر یہ چھوٹی سی چیز سمجھ نہیں پا رہے ہیں لوگ، تو میرے کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ جب اپنے نبی کا سامنا کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن، تو کس طرح سے اپنی شکل دکھائیں گے بھائی؟ کس طرح سے دکھاؤ گے یار؟ How you're gonna face your نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ And this is a very big thing کہ کلمے کا مطلب ہی نہیں پتا ہے یار۔ کلمے کا مطلب کیا ہے وہی بھول چکے ہیں۔ دوسروں پہ تہمتیں لگانا، دوسروں کو غلط بولنا، بیوی بچوں سے غلط ویوہار کرنا، اپنی وائف کے ساتھ یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ غلط ویوہار کرنا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ غلط ویوہار کرنا، سب چیزوں سے دور ہیں بھائی، سب چیزوں سے دور ہیں۔ اور اسپیشلی یہ جو ایشین کنٹریز کے مسلمان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بدعات میں شامل ہیں، یہ شرک میں شامل ہیں۔ آپ اس چیز کے بارے میں کیا بولتے ہو ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان۔